السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا۔ بے شک اللہ رب العزت قرآن مجید سورۃ مائدہ آیات نمبر 32 اس صورت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ یہ تو عزیز دوستو ایک انسانیت کے حوالے سے ایک فضیلت بیان کر دی گئی ہے کہ جس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا ہے۔ اب سوچنے والی بات ہے کہ ایک انسان کو بچانا اور پوری انسانیت دنیا کے اندر جتنی بھی جہاں کہیں بھی مخلوق ہیں، انسان موجود ہیں زمین کے کسی بھی خطے کے اندر، تو اس پوری انسانیت کو بچا لینا میں کہتا ہوں کہ یہ ناممکن، سوچ سے بھی بالا تر یہ بات ہے، تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے جو اس آیات کے اندر اس بات کی، اس عمل کی جو اہمیت فضیلت بیان کی ہے، یہ بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان بھائی کا حال پوچھا، اس کی طبیعت، اس کی خیر خواہی کے متعلق پوچھا کہ بھائی آپ کا کیا حال ہے، اس کی تیمارداری کے لیے چلا گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گویا اس نے اللہ رب العزت کا حال پوچھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ حق المسلم علی مسلم ستن، کہ مسلمان پر 6 حق ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری کے حوالے سے کل اللہ رب العزت کے سامنے بندے کو پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بندے میں بیمار تھا، تو نے میرا حال نہیں پوچھا۔ تو اس وقت وہ اللہ کا بندہ کہے گا کہ اللہ تو پاک ہے، تو تمام جہانوں کا سردار، خالق و مالک، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو عزیز محترم ساتھیو، یہ جملہ قابل توجہ ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ میرے بندے اگر تو اس وقت فلاں بندہ بیمار تھا، تیرا ہمسایہ، پڑوسی، تیرا سگا بھائی بیمار تھا، اگر تو اس کا حال پوچھ لیتا تو مجھے تو وہیں پاتا۔ تو مقصد کہ ایک مسلمان کا ان کے اپنا اگر کوئی بیمار ہے، کوئی اس تکلیف کے اندر ہے، تو اس کا حال پوچھنا، تو عزیز محترم بھائیو، اللہ رب العزت نے اس بات کو اتنا بڑا درجہ اور لیول دیا کہ گویا کہ اپنے اوپر یہ بات لے لی کہ میں بیمار تھا، تو نے میرا حال نہیں پوچھا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اور اتنی زیادہ ان کی فضیلتیں ہیں، تو کل قیامت کے دن انہی کے متعلق ہم سے سوال بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اسی طرح سے عزیز محترم ساتھیوں کہ ہم نے ان چھوٹے چھوٹے کام اور ان چھوٹے چھوٹے اعمال اور برکتوں کی وجہ سے اور فضیلتوں کے متعلق ہم نے اس کام کو آگے بڑھایا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ جو ہماری ہے کہ مسلمان پر 6 حق ہیں۔ ہمیں شاید ان 6 حقوں کے متعلق بھی نہیں پتہ کہ وہ حق کون سے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم نے اس کے اوپر کام شروع کیا، اپنے علاقے کے اندر، محلے کے اندر، اپنی مصروفیات میں سے جو وقت نکلتا ہے فراغت کا، ہم اس کو کوشش کرتے ہیں کہ ان کو اچھے کاموں میں صرف کیا جائے۔ تو اسی لیے عزیز محترم بھائیوں، انشاءاللہ ہم آپ کو اپنی سائیڈ سکرین پر انشاءاللہ دکھائیں بھی گئے کہ جو بھائی اس وقت ہمارے کام کاج کے اندر اور علاقے کی ایکٹیویٹی کے اندر مصروف ہیں، وہ بھی الحمدللہ آپ ہی کی طرح کام کاج کرتے ہیں، کام کرنے والے بھائی ہیں، لیکن شام میں جب فارغ ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ وقت دے کر اپنے مسلمان بھائیوں کی، غریب مستحق افراد کی مدد کے اندر، ان کی خیر خواہی کے اندر اپنا وقت صرف کر کے ان فضیلتوں کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم آپ کو بتلائیں گے کہ اس وقت ہمارا یہ جو بلدیہ ٹاؤن لیول پر
قائم خانی کالونی تہاڑ ٹاؤن 9 نمبر، یہ UC 36 کے اندر جو بھائیوں نے کام شروع کیا ہوا ہے، وہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے آل بلدیہ خدمت کمیٹی کے نام سے ایک کمیٹی کو تشکیل دیا ہے، اور یہ کمیٹی کسی فرقہ واریت سے منسلک نہیں ہے، نہ یہ کسی سیاسی مذہبی جماعت سے منسلک ہے۔ یہ ایک انسانیت کی خدمت کے ناطے الحمدللہ ہم نے یہ کام شروع کیا ہے، اور اسی بنیاد پر ہم نے تمام بھائیوں سے یہ پیشکش کی کہ وہ آئیں، اس کمیٹی کا حصہ بنیں، ممبر بنیں، تاکہ کل کو ہمارا مسلمان بھائی پریشان حال ہے، کسی تکلیف کے اندر ہے، تاکہ ہم اس کے مل کر آپس میں تمام بھائی تو اپنے بھائی کی خیر خواہی کے لیے اس کی ہیلپ کر سکیں، اس کی مدد کر سکیں کسی بھی معاملے کے اندر ہے۔ تو انشاءاللہ ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس وقت یعنی کہ جو ہمارے کام چل رہے ہیں، تو وہ انشاءاللہ آپ بھائی سائیڈ اسکرین پر دیکھیں گے۔ تو ہمارے جو آل بلدیہ خدمت کمیٹی، اس کے اندر ہم نے کچھ شعبوں کو تشکیل دیا ہے، جیسے اس کے اوپر ہمارے ذمہ دار بھائی بھی الحمدللہ موجود ہیں، وارڈ 1 کے اوپر بھی، وارڈ 2 پر بھی، وارڈ 3 پر بھی، اور وارڈ 4 پر بھی۔ تو یہ ترتیب ہے، اور مختلف اس کے اور مزید شعبہ جات ہیں۔ جب آپ ہمارے دفتر آئیں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کو سمجھائیں گے۔ تو ہمارا مین ہیڈ آفس قائم خانی کالونی کے اندر ہے، تو آپ دیکھ بھی رہے ہیں ہماری سائٹ سکرین پہ اس کا مکمل ایڈریس ہے۔ تو ان کے نزد ایکسٹیج کے سٹاف کے پاس، تو اس کی ٹائمنگ مغرب سے عشاء تک مختصر ٹائم کے لیے ہم اس کو کھولتے ہیں، تاکہ بھائی مختصر بیٹھیں اور پھر اپنی ایکٹیویٹی کے اندر مصروف ہوں۔ تو اس کے اندر سب سے پہلی بات ہے عزیز محترم بھائیو، یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر مسلمان بھائی کی ایک تربیت کے حوالے سے اس کی تربیت کریں، جو اس کے روزمرہ کے مسائل ہیں، اس کے یعنی کہ دینی معاملے سے، نماز ہے اور دیگر یعنی کہ ایسے مسائل ہیں غسل کے، اور میت کو غسل کیسے دینا ہے، میت کو کفن کیسے پہنانا ہے، مختلف دعائیں ہیں۔ کوشش کرتے ہیں کہ اس کے عقیدے کی اصلاح اور اس کے اس طرح سے اس کو یعنی کہ بنا کے سنوار کے، تاکہ اس کی دنیا بھی بہتر ہو اور اس کی آخرت بھی۔ اور دوسری بات ہمارے یعنی کہ جو کام سے ریلیٹڈ ہے، وہ ہم نے پورے UCs کے اندر، UC 36 کے اندر فری کفن سروسز کا ہم نے اہتمام کیا ہے، جو اس وقت الحمدللہ پورے بلدیہ ٹاؤن کے اندر الحمدللہ ہماری دیواروں پر، مختلف مقامات، چوک چوراہوں پر ہم نے وال چاکنگ کروائی ہوئی ہے، اس کے اوپر کام بھی لکھے ہوئے ہیں اور نمبر بھی موجود ہے، اور انشاءاللہ وہ آپ دیکھیں گے ابھی ہمارا کام۔ تو جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فری کفن سروسز ہماری اس وقت چل رہی ہے پورے بلدیہ ٹاؤن کے اندر، الحمدللہ بھائیوں کو بڑا فائدہ بھی ہو رہا ہے، اور بھائیوں کے آپ تاثرات بھی انشاءاللہ سنیں گے، ساتھ کے ساتھ انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے۔ تو ابھی جیسے ایک فری کفن سروسز ہے، لوگوں کو کافی فائدہ ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ہم نے فری ٹینٹ کا جو سامان ہے وہ مکمل طور پہ الحمدللہ بھائیوں کے لیے رکھا ہے۔ اگر کسی کے ہاں میت ہو جاتی ہے تو 3 دن تک الحمدللہ ہمارے بھائی وہ ٹینٹ لگاتے ہیں۔ اگر زیادہ مستحق افراد، غریب افراد ہوتے ہیں، تو جو گھرانے ہوتے ہیں، تو الحمدللہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو 3 دن کے لیے جو مہمانوں کا کھانا اور اس کا مزید دیگر اشیاء ہے، وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ مل جل کر وہ بھی کیا جائے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہم نے جو علاقے کے اندر کچھ سروے کیا ہے غریب اور مستحق افراد کا، تو اس کے حوالے سے بھی یعنی کہ جب دیکھا جاتا ہے تو ایک کمانے والا ہے، کھانے والے زیادہ ہیں، تو ان کی کفالت نہیں کر سکتا، پوری نہیں پڑتی، تو اس کے اوپر بھی الحمدللہ ہم نے کام اپنے ورک کو شروع کیا ہے اور پھر ان تک جو ہو سکتا ہے ہم ان کی ہیلپ کے لیے راشن ہے، ملبوسات ہے اور دیگر اشیائیں ہیں، تو ان کو الحمدللہ ہم پہنچاتے ہیں۔ رمضان ہے، عید کے موقع پر، یا ویسے تنگی کے دن آ جاتے ہیں، جیسے کرونا کی صورتحال آپ بھائیوں کے سامنے تھی، تو اس کے بعد الحمدللہ ہمارے علاقے کے اندر اس وقت فری ڈسپینسریز کا بھی اہتمام ہے۔ قائم خانی کالونی کے اندر بھی فری ڈسپینسریز ہے، اور ادھر اپنے حق باؤ چوک کی طرف بھی ہم نے ایک فری ڈسپینسری محلے کی سطح پر عوام کے لیے جو افورڈ کر سکتے ہیں، جو اچھے جو پیسے یعنی کہ ہاسپٹلس کے اندر انسان دے کر آتا ہے، تو ان کے لیے صرف 300 روپے پرچی ہے، اور جو غریب طبقہ ہے ان کے لیے بالکل فری ہے۔
ہر طرح سے ان کو میڈیسن بھی فری دی جاتی ہے۔ تو یہ خدمت خلق انسانیت کے ناطے ہم نے چھوٹی سی ایک سطح پہ کام شروع کیا ہے محلے کے لیے، ایک پوری یوسیز کے اوپر، وہ یوسیز کی سطح پر، تاکہ ہم اپنے علاقوں کے مسائل کو خود حل کرنا کی صلاحیت ہمارے اندر موجود ہے، مل جل کر ہم اس کو حل کر سکتے ہیں۔ ضرورت نہیں کہ ہم کسی سیاسی بندے کے پاس جا کر ان کے ادھر وہ قطاروں میں لگ کر ان کی منت مساجد کریں کہ بھئی آئیں ہمارے علاقے کے اندر یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، ان کو ترغیب دلانی چاہیے، لیکن اب یہ بھی نہیں کہ وہ نہیں آتے تو ہم خود بھی بیٹھ جائیں۔ تو کوشش کریں کہ خود اس کو حل کرنے کی کوشش کریں، اکیلے نہیں کر سکتے تو اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر آئیں، انشاءاللہ کام کریں گے۔ اور الحمدللہ ہماری 2 ڈسپینسری اس وقت چل رہی ہیں، اور اس کے بعد ہم اپنے پوری یوسیز کے اندر الحمدللہ علاقے میں فری میڈیکل کیمپ بھی کرواتے ہیں، جو ہر طرح سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ تو یعنی کہ اس میں ماشاءاللہ اچھے ڈاکٹر، ماہر ڈاکٹرز کی زیر نگرانی اللہ کی توفیق سے وہ کیمپ ہوتے ہیں، اور آپ بھائی دیکھ بھی رہے ہوں گے ہماری سائیڈ سکرین پر۔ تو انشاءاللہ یہ کام ہم نے خالصاً اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ تو عزیز محترم بھائیو، کہیں پر سیوریج کا مسئلہ ہے، کہیں پر گلیوں میں اندھیرا ہے، کوشش کر کے مل جل کر ایک اسٹریٹ لائٹ لگا دیتے ہیں۔ کسی گٹر کا ڈھکن ٹوٹا ہوتا ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ وہ ڈھکن لگا دیتے ہیں۔ کہیں پہ پانی کھڑا ہوتا ہے تو وہ پانی کھڑا صفائی کے لیے بھائی مل جل کر اس کو صاف کر دیتے ہیں۔ کہیں پر درختوں کی ضرورت ہوتی ہے تو شجر کاری کے لیے بھائی ماشاءاللہ اپنے ماحول کو صاف رکھنے کے لیے شجر کاری بھی کرتے رہتے ہیں۔ اور دیگر یعنی کہ اسی طرح سے ریلیٹڈ ہے، بارشوں کا سلسلہ ہوتا ہے تو وہ مل جل کر کہیں پہ اگر ایسے مسئلے ہوتے ہیں، پانی زیادہ کھڑا ہوتا ہے تو وہاں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ محنت کر کے اس پانی کو وہاں سے نکالا جائے۔ تو اس طرح سے ہم نے علاقے کے اندر انشاءاللہ اس کام کو آگے بڑھایا ہے۔ اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اللہ کی توفیق سے ہم اس کو کفن بھی فری دیتے ہیں، آپ کو اب بھی بتایا بھی ہے، اور اس کو پھر غسل بھی دیتے ہیں۔ بھائیوں کو یہ ترغیب بھی دلاتے ہیں، اور یہ کہ بھائیوں کو ہم پریکٹیکل کلاس کراتے ہیں کہ میت کو غسل کیسے دیا جاتا ہے، پھر میت کو کفن کیسے پہنایا جاتا ہے، میت کو قبر میں کیسے اتارا جاتا ہے، اور اس کے مسائل کے حوالے سے بھائیوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں ان کی تربیت کی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کی توفیق سے ہمارے پاس ایسے ذمہ دار بھائی ساتھی موجود ہیں جو جنازہ پڑھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور جن کو نہیں آتا ہماری کوشش ابھی جاری بھی ہے، اور انشاءاللہ جاری رکھیں گے، اپنے بھائیوں کو یہ صلاحیت بھی دیں گے کہ وہ اپنے کسی عزیز کا، اپنے والدین، اپنے بھائی کا، اپنے بیٹے کا انشاءاللہ وہ جنازہ بھی خود پڑھا سکیں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، تو انشاءاللہ ہم آپ بھائیوں، تمام بھائیوں سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ اپنا قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت ہمیں دیں، وہ وقت نکالیں اللہ کی رضا کے لیے، وہ ہمارے آفس میں آئیں، دفتر میں آئیں، تاکہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ قائم خانی کالونی بلدیہ ٹاؤن کے اندر ہمارا مین ہیڈ آفس ہے، اور وہ آئے انشاءاللہ دفتر کے اندر۔ اور مزدوروں کے لیے بھی ہم نے کچھ نہ کچھ سامان رکھا ہے ان کو فری دینے کے لیے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ کوئی ویل چیئر، واکر، کموڈ، اس طرح کی کوئی بیساکھی وغیرہ وہ نہیں خرید سکتے، اس کی وجہ سے ان کو پریشانی ہوتی ہے، تو الحمدللہ ہم ان کی بھی ہیلپ کرتے ہیں۔ تو عزیز محترم بھائیو، میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے آخری بات کرنا چاہوں گا کہ آپ ضرور تشریف لائیں ہمارے دفتر میں، تو انشاءاللہ ہم سے ملاقات کریں۔ اگر کوئی علاقے کے مسئلے یا کوئی مسائل ہیں، ہم سے بیٹھ کر ڈسکس کریں، تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہم بیٹھ کر بھائیوں سے مشورہ کر کے اس کے اوپر کام شروع کریں گے۔ تو تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے پاس آئیں، اس کمیٹی کا حصہ بنیں، اس کمیٹی کے ساتھ مل کر چلیں، ہمیں مشورہ دیں، انشاءاللہ ہم آپ کو مشورہ دیں گے، مل جل کر انشاءاللہ ہم اپنے مسائل خود حل کریں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سے دین کا کام لے لے، اور یہ چھوٹے چھوٹے خیر خواہی کے کام لے، خدمت کا کام لے لے، اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔